السلام علیکم دوستو، وادی سون کا یہ خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہے اور بالکل ایسی ایک خوبصورت بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کی راہ سادہ سی راہ ہے، یہ کمپٹیشن کی راہ نہیں ہے، مقابلے کی راہ نہیں ہے۔ نیکی کی راہ اس طرح ہے جیسے دریا کی راہ ہے۔ دریا کے راستے میں اگر پہاڑ آ جائے تو دامن بچاتا ہوا چل پڑتا ہے، میدان آ جائے تو چوڑا ہو کے چل پڑتا ہے۔ دریا سے کسی نے پوچھا کہ تو نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سمندر کے پاس جانا ہے۔ کہتا ہے کوئی نقشہ ہے تیرے پاس؟ دریا بولا نقشہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس تو بس روانی ہے۔ نیکی جو ہے یہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور اس کے پاس صرف روانی ہے۔ نیکی کو راستے کی پرواہ نہیں ہے، تم صرف چل پڑو۔ نیکی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، جہاں راستہ رکے گا یہ دوسری طرف چل پڑے گی۔ آپ اپنے سوال میں کس کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں اور مقابلے کی بات کرتے ہیں؟ جس کے کان نیکی کی بات سنتے نہیں ہیں تم اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کو چھوڑ دو اور بحث نہ کرو، لوگوں کو شرمندہ نہ کرو۔ جب تک تمہیں اپنی عاقبت کا یقین نہ ہو کسی کی عاقبت کو غلط نہ کہو۔ آج کا مسلمان اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور اس کو یہ یقین نہیں کہ اس کی اپنی جنت کلیئر ہے۔ جب تک تمہاری اپنی جنت کلیئر نہ ہو جائے، لوگوں کو دوزخ سے بچانے کی بات چھوڑو، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، پھر دوسروں کو بغیر تعلق کے نیکی کی تلقین نہ کرو، بغیر تعلق کے نیکی کی بات نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی بھاگا دوڑا جا رہا ہے، بچے کی دوائی لیے جا رہا ہے اور تبلیغ والا اسے کہتا ہے کہ ٹھہر جا بھائی، کلمہ پڑھ کے جا۔ ایسے شخص کو پہلے دوائی دو۔ آپ اس کو ایمان میں تو شریک کرتے ہیں، دین میں شریک کرتے ہیں، لیکن اپنے مال میں شریک نہیں کرتے۔ جھوٹ تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ نیک لوگ غریبوں کو اپنے مال میں شریک کریں تو آدھی سے زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گی۔ ایسا مبلغ کہتا ہے جنت میں تو تجھے شریک کریں گے لیکن مال میں شریک نہیں کریں گے۔ اس لیے نیکی ایک بناوٹ بن گئی ہے، نقل بن گئی ہے، ورنہ نیکی کا راستہ روکتا کوئی نہیں ہے۔ جو نہ سنے اس کے لیے دعا کرو، پھر اس کو بھی راستہ مل جائے گا۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرو، دعا دو اور مال بھی دو۔ اتنی بات بتاؤ جتنا تعلق ہے، بغیر تعلق کے تبلیغ نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ بے تعلق تبلیغ ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ہی مسلمان بناتے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین صحیح نہیں ہے، جذبہ صحیح نہیں ہے اور تبلیغ جاری ہے، فٹافٹ ارشادات سنائے جا رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ان کو اپنے راستے کے تعلق کے ساتھ ہی لے کر چلیں، تو نیکی کبھی نہیں رکتی۔ نیکی آپ کا نام ہے اور یہ نہیں رکتی ہے۔ دوسرا، اگر نہیں سنتا تو اس کو آرام سے سناؤ۔ آپ نیکی کا حکم نہ دو، اس کو صرف بتا دو کہ ہم نے یہ بتایا ہے، یہ بتا دی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایک وظیفہ پڑھتے ہیں، یا رب انی مغلوب فانتصر۔ تو اس حوالے سے حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اگر آپ نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ وظیفہ صرف شکر کا کیا جاتا ہے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ سے عرض کرو کہ میں مغلوب ہوں، اب مجھے نصرت عطا فرمائی جائے اور آسانی عطا فرمائی جائے۔ دراصل مغلوب ہونا بھی ایک گلہ ہی ہے،
اللہ تعالیٰ سے اس کی مہربانی مانگنا ہی کافی ہے۔ الحمدللہ کو وظیفے کی شکل میں کیا کرو۔ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کی دعا آپ کے لیے کافی ہے۔ اولاد کا خیال رکھا کرو، گھر والوں کا خیال رکھا کرو، تو اپنے آپ کو مغلوب کہنے سے اوائڈ کرو اور اللہ کا شکر کیا کرو۔ اسی طرح سے حضرت واصف علیہ واصف سے ایک سوال کیا گیا کہ ہمیں زندگی میں قدم قدم پر دعا سے واسطہ پڑتا ہے، تو برائے مہربانی دعا کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دعا کے ضمن میں 3 چیزوں کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز نتیجہ ہے۔ 3 چیزیں یہ ہیں: ایک دعا کرنے والا، ایک دعا سننے والا، اور ایک ہے دعا کا انداز۔ پھر نتیجہ ملتا ہے کہ فوراً منظور ہو یا کچھ دیر کے بعد منظور ہو، نامنظور ہونے کی بات نہیں ہے۔ دعا کرنے والا مسلمان جب دعا کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات نظر نہیں آتی وہ اندیکھے ماحول میں کہیں قریب ہے اور اس شخص کی بات سن رہی ہے۔ الفاظ لاؤڈ ہوں یا خاموش ہوں، وہ ذات ضرور سنتی ہے۔ دعا مانگنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کریم ایک ایسی ذات ہے جو میری بات قریب سے سنتا ہے، اور یہ اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ آپ کے خاموش الفاظ بھی وہ سنتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے نیکی کا راستہ دعا کے حوالے سے اور ایک وظیفے کے حوالے سے جتنی بھی باتیں سنی ہیں، وہ سب حضرت واصف علیہ واصف رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم باتیں ہیں، ایک شاہکار ہیں جو کہ ان کی مختلف بکس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں۔ اس میں حضرت واصف علیہ واصف رحمۃ اللہ علیہ کی جو عظیم شاہکار ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، جو فن پارے ہیں، وہ آپ کو سننے کو ملیں گے۔ بہت شکریہ۔